سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف M.A. راحت۔ سالانوس ہر دور میں میرا ایک خاص مقام رہا ہے، وہ مقام جو دوسروں کو میسر نہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگوں کو میرے لیے مجبور ہونا پڑا ہے جو خود کو برتر سمجھتے تھے، لیکن وقت نے مجھے ان سے برتر ثابت کر دکھایا۔ میں سالانوس سے کہہ رہا تھا، اگر یہ بات ہے تو بہتر رہے گا تم مجھے بس اس وقت سے بچاؤ جب مجھے جنگ کے لیے میدان میں اترنا پڑے۔ سالانوس نے کہا، میں تدبیر کروں گا، تم فکر مند ہونا چھوڑ دو۔ میں نے کہا، اور سالانوس خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں ہمارے قبیلے کے لوگ فنون سپاہ گیری کی مشق میں مصروف تھے۔ میں نے حالات کو بھانپ لیا اور ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی۔ سالانوس، میں نے آہستہ سے اسے پکارا، تلوار نکال لو، ہم دونوں مشق کریں گے۔ مشق؟ سالانوس تھوک نکل کر بولا، جلدی کرو ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں کسی اور سے نتھی کر دیا جائے۔ میں نے کہا، اور سالانوس نے تلوار نکال لی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر الٹے سیدھے وار کرنے لگے۔ بیچارہ سالانوس تلوار بازی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس کے سارے ہاتھ بے تکے تھے، اور میں بھی نہایت احتیاط سے تلوار چلا رہا تھا۔ تب ایک شمشیر زن تربیت کار کی نگاہ ہم دونوں پر پڑ گئی اور وہ تیر کی طرح ہماری طرف آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خشونت تھی۔ حبا کے لوگ ہو؟ اس نے حقارت سے پوچھا۔ قوی الجثہ اور خطرناک شکل کا آدمی تھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ جنگ کرنے آئے ہو؟ ہاں، ظاہر ہے۔ اس سے قبل کیا کرتے رہے ہو؟ کھیتی باڑی۔ تلوار چلائی ہے کبھی؟ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ سالانوس کی آنکھوں میں سراسیمگی پھیل گئی، لیکن مجھے اس کے گستاخانہ انداز پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیوں حبا کو بدنام کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے ہو؟ پیٹ کی دنیا سے نکل کر کبھی مردوں کی دنیا اپنائی ہوتی تو آج اس طرح تلوار کا مذاق نہ اڑا رہے ہوتے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تلوار سنبھال کر پکڑو، بات پورے قبیلے کی ہوتی ہے۔ ہم دونوں اپنی مشق سے مطمئن ہیں۔ آؤ تمہارا اطمینان ختم کر دوں، اس نے زہریلے انداز میں کہا، اور میرے پیٹ پر تلوار کی نوک چبھو دی۔ بہت سے سپاہی ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے۔ چلو تلوار سنبھالو، اور خیال رکھنا تمہیں زخمی بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے حقارت سے اسے دیکھا اور پھر دونوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا۔ ان لوگوں کے لیے تو جیسے ایک دلچسپ ترین تماشا تھا۔ سب جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ وہ شخص تربیت دینے والوں میں سے تھا، اس لیے خود بے حد مغرور تھا، لیکن میں نے بھی اس کا غرور توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ دور سے مشاقانہ انداز میں تلوار ہلا رہا تھا، اور پھر اس نے پینترا بدل کر تلوار چلائی۔ مہارت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کا یہ وار خالی دیتا اور پینترا بدل لیتا، لیکن میں نے اس کے وار کو تلوار پر روکا، اور ہم دونوں کی تلواریں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ تب میں نے اس کی کلائی پر دباؤ ڈالا اور اس کا بدن ٹیڑھا ہونے لگا۔ اب اگر وہ پیچھے ہٹتا تو میری تلوار اس کا چہرہ خراب کر دیتی، اور دوسری طرف سے اس پر دباؤ پڑ رہا تھا۔ نتیجے میں اسے پیچھے جھکنا پڑا، اور پھر میں نے ذرا سا زور لگایا تو وہ چت گر پڑا۔ اگر کوئی چاہتا تو تلوار اس کے سینے میں بھونک دیتا، لیکن میں نے پیچھے ہٹ کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھنے والے ششدر رہ گئے تھے۔ دوسری طرف اس شخص کی بری حالت تھی، وہ شرمندگی اور خجالت سے ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں حبا کا کسان ہوں، اور میں نے زندگی بھر کھیتی باڑی کی ہے، لیکن تم کیا ہو؟ اٹھو تاکہ میں تمہارے غرور کو توڑ دوں، میں نے کہا، اور وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ اس بار اس نے مشق کے اصولوں سے ہٹ کر دشمنی کا وار کیا تھا، لیکن اس وار کو بھی میں نے چالاکی سے بچانے کے بجائے تلوار پر روکا۔ بات یہ ہے کہ میں معمولی لوگوں کے سامنے شمشیر زنی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اگر تم میرے مقابل ہوتے تو میں اپنی جوہر دکھاتا، لیکن یہی صحیح، تم نے مجھ سے تحقیر کا سلوک کیا ہے، اس لیے میں پیچھے ہٹا
اور دوسرے لمحے میری تلوار نے اس کی زیریں لباس کو چھوا۔ اس کا بند کٹ گیا اور اس کا زیریں لباس نیچے گر پڑا۔ اوپری لباس بہت اونچا تھا۔ لوگوں کے کان پھاڑنے والے قہقہے ابل پڑے تھے۔ برہنہ شخص نے تلوار پھینکی اور اپنا لباس سنبھالتا ہوا بھاگ گیا۔ لوگ بری طرح ہنس رہے تھے۔ زندہ دل لوگ تھے اور صحت مند ہنسی ہنستے تھے۔ ہوا کیا تھا؟ کسی نے سوال کیا۔ میں اور میرا استاد شمشیر زنی کی مشق کر رہے تھے، سو وہ آیا اور لافو گراف بکنے لگا۔ اس نے کہا تھا تمہیں تلوار پکڑنا نہیں آتی اور تم نے اسے ننگا کر دیا۔ اگر وہ ہماری تحقیر نہ کرتا تو میں اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا، لیکن لوگوں غور تو کرو، اس نے میرے استاد سے بھی ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ اگر میرا استاد صرف تلوار ہلا دے تو اس جیسے دو چار نیچے گر جائیں گے۔ میں اس کی تحقیر برداشت نہ کر سکا۔ یہ عظیم شخص تمہارا استاد ہے؟ کسی نے سالانوس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس کی ہر جنبش موت ہوتی ہے۔ بلا شبہ، جس کا شاگرد ایسا ہو وہ خود کیا ہوگا؟ دوسرے لوگوں نے اعتراف کیا اور پھر لوگ منتشر ہو گئے، اور میں نے سالانوس سے تلوار اٹھانے کے لیے کہا اور سالانوس ہنسنے لگا۔ اس نے دوبارہ تلوار اٹھا لی تھی۔ کیوں مذاق کرتے ہو پورنا؟ کیا سالانوس؟ میں نے تو بارہا اعتراف کیا ہے۔ کس بات کا محترم دوست؟ مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ تمہارے پاس صدیوں کا تجربہ ہے، تمہارے پاس تو ایک ایک روحوں میں بھی تجربات پیوست ہوں گے۔ ان وقتی انسانوں کی تمہارے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لیکن میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے باوجود میں فنا ہوں اور تمہارا مقابل نہیں۔ بابا سالانوس، بڑی عجیب بات ہے۔ کیا میں اس بات سے انحراف کر سکتا ہوں کہ میں صرف بقا ہوں؟ لیکن میں نے جو کچھ دیکھا، جو سنا، جو پایا، وہ ہر صدی میں پایا اور ہر دور سے پایا۔ گویا اصل تم ہو، میں تو صرف تمہارا عکس ہوں، صرف عکس۔ یہ تمہاری بلندی ہے، سالانوس نے کہا۔ نہیں، فنا ہونے والوں، بلند تو تم ہو، بس تمہارے اندر ایک خرابی ہے۔ کہیں تم نے ان بلندیوں کو پہچان لیا ہے اور کہیں تم ان بلندیوں سے ناواقف ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ شاید۔ چلو تلوار سنبھالو، کچھ لوگ اس طرف آ رہے ہیں، میں نے کہا، اور ہم دونوں مضحکہ خیز انداز میں تلوار چلانے لگے۔ یہ دور ختم ہو گیا اور ہم واپس خیموں کی طرف چل پڑے۔ سورج کا گولا آسمان کی بلندیوں تک پہنچا تو ہم نے چنگیز کے خیمے کے آگے افراتفری دیکھی۔ ہم بھی باہر نکل آئے۔ تب ہمیں علم ہوا کہ خاقان اعظم اپنی سپاہ کے معائنے کے لیے نکلنے والے ہیں۔ ہمیں اس شخص کو دیکھنے کا اشتیاق تھا، چنانچہ ہم بھی دیکھنے والوں میں کھڑے ہو گئے۔ چونکہ ہم اتفاق سے قریب تھے اس لیے ہمیں اس کا موقع مل گیا تھا۔ سپاہیوں کے جتھے سج رہے تھے۔ خاقان اعظم اپنے خیمے سے برآمد ہوا اور اس کی شان دیکھنے کے قابل تھی۔ یوں بھی پررعب چہرے والا نوجوان تھا۔ چہرے سے ہی وحشت اور درندگی کا اظہار ہوتا تھا۔ آنکھوں میں بڑی گہرائی تھی۔ بہرحال اس کی شخصیت نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے سالانوس سے کہا کہ وہ میری فکر نہ کرے اور اگر میں نظر نہ آؤں تو اپنے خیمے میں چلا جائے۔ سالانوس نے بغیر سوچے سمجھے گردن ہلا دی تھی۔ اس سے قبل لوگ خود میری جانب متوجہ ہوتے تھے، لیکن آج میں خود یہ کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ میں خواہ مخواہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو خاقان اعظم کے ساتھ چل رہے تھے۔ چنگیز خان کو گھوڑا پیش کیا گیا اور وہ نہایت پھرتی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ چلنے والے پیدل چل رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں علم تھے جن پر طرح طرح کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ خاقان اعظم قبیلوں کے جوانوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور تھا۔ تب وہ طویل معائنے کے بعد ایک جگہ پہنچ گیا اور یہاں ایک دائرہ سا بنا لیا۔ غالباً کچھ ہونے والا تھا۔ میں نے ایک دراز قامت شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ حبا کی شمشیر زن، کہو کیا بات ہے؟ تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہاری تلوار کے جوہر دیکھے ہیں۔ تب تو اچھا ہے کہ تم میرے شناسہ نکلے۔ کیا تمہارا تعلق بھی قبیلہ حبا سے ہے؟ نہیں، میں عربنا سے ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ توئی خان، اس نے جواب دیا۔ میرا نام ارزق خان ہے، میں نے کہا، اور اس نے میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ چونکہ ہمارا قبیلہ دیر سے یہاں پہنچا ہے
اس لیے ہم خاقان اعظم کے بہت سے اصولوں سے ناواقف ہیں. کیا تم میری رہنمائی کرو گے؟ ضرور. کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا. کچھ نہیں، صرف دوستی. مجھے حالات جاننے کا بے حد اشتیاق ہے. اب دیکھو نا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ خاقان اعظم ان قبائل کا معائنہ کرنے کے بعد یہاں اس انداز میں کھڑے کیوں ہیں؟ میں نے پوچھا. اوہ، اس اجتماع میں کوچ کا فیصلہ ہوگا. بہت خوب. کیا مدبر اس کا فیصلہ کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا. مدبر نہیں میرے دوست، سب سے بڑے مدبر تو خود خاقان اعظم ہیں، لیکن یہ فیصلہ ایک وحشی جانور کے سپرد ہے. کیا مطلب؟ ابھی تماشا دیکھو. کئی دن سے یہ تماشا جاری ہے. کیا تماشا ہے؟ چند ساعت کے بعد میدان میں ایک طاقتور جنگلی بھینسے کو لایا جائے گا اور کوئی ایک آدمی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. کیا مطلب؟ یہ ایک طرح کی قربانی ہے اور شگون بھی. خاقان اعظم جس شخص کا انتخاب فرمائیں گے اس شخص کو خالی ہاتھ میدان میں آ کر بھینسے کو ختم کرنا ہوگا. اگر بھینسا اس شخص کے ہاتھوں مارا گیا تو خاقان اعظم آج ہی کوچ کے احکامات صادر فرما دیں گے، اور اگر وہ شخص بھینسے کے ہاتھوں مارا گیا تو پھر انتظار کیا جائے گا اس بات کا کہ کوئی جیالہ دوسرے دن اسے قتل کر دے. گویا یہ اچھا شگون ہوگا. خاقان اعظم اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک کہ بھینسا نہ مارا جائے. اوہ، چاہے کتنا ہی وقت کیوں گزر جائے؟ ہاں، چاہے کتنا ہی. میں تو یہ سمجھا تھا میرے دوست کہ ابھی صرف قبائل جمع ہو رہے ہیں، اور جب وہ جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوچ کر دیا جائے گا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آنے والے قبائل تو راستے میں بھی خاقان اعظم کے ہم قدم ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک طرح کا شگون ہے. لیکن اس طرح تو قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے. ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا بھینسا بہت طاقتور ہے؟ ہاں، لیکن خاقان اعظم کی افواج میں ایسے جیالے موجود ہیں جو اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کتنے دن سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ میں نے پوچھا. تقریباً 9 روز سے. گویا اس دوران بھینسے نے 9 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے. ہاں، بڑا بپھرا ہوا جانور ہے. اسے بھوکا رکھا جاتا ہے، اشتعال دلایا جاتا ہے، اور وہ اتنا خونخوار ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے مقابل کا بچنا ناممکن ہے. میں نے ایک گہری سانس لی. آخر موقع مل گیا تھا. ذرا سی جد و جہد کی ضرورت تھی کہ خاقان اعظم کے سامنے اس طرح آ جاتا کہ وہ مجھے پسند کرتا. اب صورتحال یہ تھی کہ میں کسی کا انتظار کیے بغیر میدان میں نکل کر اپنا کارنامہ دکھاؤں. بہر صورت میں اپنے دوست کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور لوگوں کے ہجوم کے بالکل سامنے والے حصے میں جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ بہت سے پشت ہی پر پناہ لینا پسند کرتے تھے تاکہ خاقان اعظم کی نگاہ ان پر نہ پڑ جائے. بہر صورت کسی نہ کسی کو تو سامنے ہونا ہی تھا، لیکن جو لوگ کھڑے تھے وہ ایسے تھے جنہیں اس کام کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تھا، یعنی دبلے پتلے مریل سے لوگ. پھر شور بلند ہوا اور میں نے دیکھا کہ موٹی مضبوط رسیوں میں بپھرا ہوا سانڈ گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے. تقریباً 50 یا 60 آدمی مخصوص قسم کے آنکڑوں سے اسے گرفت میں لیے ہوئے تھے. بھینسے کے جسم سے کئی جگہ سے خون رس رہا تھا. غالباً یہ وہ زخم تھے جو اسے اس کے دشمنوں نے لگائے تھے. اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور وہ بہت خونخوار نظر آ رہا تھا. لوگوں نے بھینسے کو میدان میں لانے کے لیے جگہ دے دی اور خاقان اعظم کی نگاہیں اس پر جم گئیں. پھر اس نے آسمان کی جانب دیکھا، گویا آسمان سے کوئی سوال کر رہا ہو. مجھے یہ شخص بڑا ہی خوفناک معلوم ہوا تھا. اس کی ہر جنبش میں ایسی درندگی تھی کہ مجھے دور قدیم یاد آ جاتا، یعنی وہ وحشی جانور یا وہ انسان جو ایک دوسرے کی شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل آ جانے پر ان کے چہروں پر وحشت اور درندگی پیدا ہو جاتی ہے. بھینسے کو درمیان میں لایا گیا اور خاقان اعظم کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں. ممکن تھا کسی جانب انگلی بڑھ جاتی کہ میں خود آگے بڑھ گیا. میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر گردن جھکائی اور خاقان اعظم کی نگاہیں مجھ پر مرتکز ہو گئیں. میں نے بھینسے کو قتل کرنے کی اجازت چاہی. تب مجھے اشارہ کیا گیا اور اشارہ کرنے والا ایک باریش شخص تھا، لیکن بڑا ہی قوی الجثہ، یعنی اس کی عمر کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے اعضاء دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے اعضاء میں فولاد ہی فولاد بھرا ہوا ہے. سو اس خونخوار شخص نے سوال کیا،
کیا بات ہے، تو آگے کیوں بڑھا ہے؟ میرا تعلق قبیلہ حبا سے ہے اور میں شگون کی یہ رسم پوری کرنا چاہتا ہوں۔ گویا تجھے خود پر بھروسہ ہے کہ تو آج فوجوں کی روانگی کا بندوبست کر دے گا؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ خاقان اعظم کا قیمتی وقت اس ویرانے میں ضائع نہ ہو اور ان کی فوج دشمن کی تباہی کے لیے چل پڑے۔ سو میں انتظار نہ کر سکا اور سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ چنگیز خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی لکیر نمودار ہوئی اور پھر اس نے انگلی کے اشارے سے اس شخص کو ہدایت کر دی کہ میری آرزو پوری کر دی جائے، اور میں بھینسے کے مقابل آ گیا۔ چاہتا تو میں یہی تھا کہ ایسا کارنامہ کر دکھاؤں کہ خاقان اعظم کو میرے بارے میں کوئی احساس پیدا ہو جائے۔ اس طرح میرا کام آسان ہو جائے گا۔ بھینسے کو اب بھی لوگ سنبھالے ہوئے تھی اور اسے چھوڑتے ہوئے خوفزدہ تھی۔ انہوں نے جو آنکڑے اس میں پھنسائے ہوئے تھی اسے نکالا بھی جا سکتا تھا، سو انہوں نے آنکڑے نکالنے شروع کر دیے اور میں بھینسے کے مقابل آ گیا۔ غالباً ان لوگوں کے لیے یہ بات تعجب خیز تھی کہ میں کھلے بھینسے کے سامنے بغیر کسی جھجک کے آ گیا تھا۔ صرف چند فٹ کا فاصلہ تھا اور خونخوار بھینسا پھنکار رہا تھا۔ خوفزدہ لوگوں نے بھینسے کی بندشیں کھولنا شروع کر دیں اور قرب و جوار میں کھڑے ہوئے لوگوں میں اضطراب پھیلنا شروع ہو گیا تھا، شاید اس خیال کے تحت کہ میں اس کے نزدیک کھڑا تھا اور وہ ایک ہی ٹکر میں مجھے ہلاک کر سکتا تھا۔ اور ہوا بھی یہی۔ جو ہی بھینسے کو احساس ہوا کہ اس کی تمام بندشیں کھل گئی ہیں، وہ خونی انداز میں میری جانب جھپٹا۔ اس کا سر میری سینے کی سیدھ میں تھا، لیکن یہاں بھی میری ضدی فطرت آڑے آئی۔ میں اس کے سامنے سے نہیں ہٹا، بلکہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے دونوں سینگ پکڑ لیے، اور یہ سب کچھ چشم زدن میں ہوا تھا۔ دوسرے لمحے میں نے ہاتھوں کو موڑ کر جھٹکا دیا تھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بھینسا اپنی طاقت میں آیا تھا، لیکن اس کی گردن ٹیڑھی ہوئی اور وہ اچھل کر زمین پر جا پڑا۔ میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ بھینسا زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا اور دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ پھر اس نے پیر ٹکائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا غیظ و غضب انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے منہ کھولا، اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھے اور یہ درندگی کا عروج تھا۔ اس نے پچھلے پیر مضبوطی سے جما کر پھر ایک زوردار ٹکر میرے سینے پر ماری اور لوگ چیخ پڑے۔ میں نے ہاتھ بلند کر کے اس کی ٹکر سینے پر روکی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ میں اچھل کر بہت دور جا گروں گا، لیکن خود بھینسے کا سر چکرا گیا تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر جمے رہنے میں ناکام رہے اور میں نے اس کے سینگ پکڑ کر ایک بار پھر اسے زمین پر پھینک دیا۔ لوگ ساکت و جامد ناقابل یقین کارنامہ دیکھ رہے تھے۔ بھینسا ایک بار پھر کھڑا ہوا، لیکن اب اس کے قدموں میں لرزش تھی، سو اس بار میں نے کھیل ختم کر دیا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے ایک مکہ اس کی گردن پر رسید کر دیا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کا تڑاقہ صاف سنائی دیا تھا۔ بھینسا زمین پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور پھر تو وہ خوفناک شور بلند ہوا کہ تمام آوازیں دب گئیں۔ اذن کوچ ہو گیا تھا، شگون نکل آیا تھا۔ کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا کہ میرا دوست میرے پاس آ گیا۔ حبا کے بانگے، یہ تم نے کون سا کارنامہ کر دکھایا ہے؟ آہ، تم تو قابل فخر ہو۔ کیا واقعی تم نے مجھے اپنی دوستی کے لیے چنا ہے؟ ہاں تو وہی، ہم دوست بن چکے ہیں۔ تو کیا میں تمہارے ساتھ چلوں تاکہ لوگ مجھے تمہارے دوست کی حیثیت سے پہچانیں؟ بات یہ ہے کہ اب تمہارا مقام نہ جانے کیا ہو۔ چلو، میں نے کہا، اور طوئی خان میرے ساتھ چلنے لگا۔ لوگوں کے ہجوم نے مجھے گھیر لیا تھا۔ وہ میری توصیف کر رہے تھے اور میں آگے بڑھ رہا تھا۔ چنگیز خان اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا چکا تھا۔ اس طرح ہم اپنے خیمے پر آ گئے، جہاں بیچارہ سالانوس شور سن کر باہر آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اتنے سارے لوگوں میں گھرا دیکھ کر پہلے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں تو اسے سکون ہوا۔ خیمے میں میرا دوست طوئی بھی آیا تھا۔ وہ میری دوستی سے بہت خوش تھا۔ میں نے سالانوس سے اس کا تعارف کروایا اور طوئی دیر تک ہم سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ میری قوت کی تعریف کر رہا تھا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو سالانوس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری اس کوشش کی وجہ سمجھ گیا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ کارنامہ تم نے چنگیز خان کے سامنے انجام دیا ہے۔ ہاں، ممکن ہے اس کا نتیجہ نکل آئے۔
لیکن تم نے یہ سب کچھ کسی منصب کے لیے نہیں کیا۔ تم جانتے ہو منصب ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں قریب سے مستقبل کے ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع مل جائے۔ ہاں میں جانتا ہوں منصب کے لحاظ سے تم اس حکمران سے کہیں بڑے ہو، اور اگر تم چاہو تو کل لوگ اس کے بجائے تمہارا نام پکاریں گے سالانوس۔ دنیا مجھے کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ میری کتاب میں ماضی، حال اور مستقبل پوشیدہ ہے۔ بے شک، اور اس میں سالانوس کا نام بھی ہوگا۔ ہاں، میری کتاب کے کسی ورق کو فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اب کوچ ہوگا۔ ہاں سالانوس، اور ہمیں جنگ بھی کرنا ہوگی۔ ممکن ہے اس کی نوبت نہ آئے، تاہم اگر اس کی نوبت آ گئی تو تم خود کو مجبور نہیں پاؤ گی۔ میں تمہارے آگے رہوں گا۔ اب ایسی پریشانی بھی نہیں ہے۔ سالانوس مسکرا دیا۔ اوہ، کوئی حل سوچ لیا ہے؟ حل؟ سالانوس مسکرایا۔ میں جنگ و جدل کا عادی نہیں ہوں، لیکن میرا علم میری کسی فوری ضرورت کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ اوہ، بہت خوب۔ مثلاً اگر میرے گرد تلواروں کا حصار ہو تو میں خود کو ایک حفاظتی خول میں محفوظ کر سکتا ہوں۔ بھائی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ عمدہ بات کہی سالانوس۔ پھر تم فکر مند کیوں ہو؟ اس لیے کہ اپنے علم کو میں نے کبھی اپنی حفاظت کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ حالانکہ علم صرف استعمال کے لیے ہوتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، لیکن ادوار قرض ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ علم اپنے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے اس کا استعمال اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تم نے دیانت نہیں کی۔ بہت خوب سالانوس، تمہارے اقوال نے مجھے متاثر کیا ہے، میں نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کرو گے؟ تیاریاں۔ کب روانگی ہے؟ سالانوس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور میں باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ ہمارے خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ بہر صورت کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں تھی کہ میں گھبراتا۔ جو کچھ میں کر کے آیا تھا اس طرح تو کسی کو متوجہ ہونا ہی تھا، چنانچہ میں انتظار کرنے لگا، اور چند ساعت کے بعد میں نے دیکھا کہ شاہی سپاہ کے لوگ میرے خیمے تک پہنچ گئے تھے۔ کیا ارزق خان اندر موجود ہے؟ ان میں سے کسی نے آواز دی اور میں باہر نکل آیا۔ اس شخص نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارزق خان، چنگیز خان قائد اعظم شہنشاہ وقت نے تمہیں طلب کیا ہے۔ میں نے گردن جھکائی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ جو بات میں نہ چاہتا وہ نہ ہوتی۔ چنانچہ میں نے اپنے دوست اور اپنے ساتھی سالانوس کی جانب دیکھا اور اسے رکنے کا اشارہ کر کے میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر سخت گہما گہمی تھی، خیمے اکھاڑے جا رہے تھے۔ چنگیز خان کی طرف سے کوچ کا حکم مل چکا تھا، چنانچہ اب تمام قبائلی روانگی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ چنگیز خان کے بلند و بالا خیمے کے سامنے قطار سے کھڑے سپاہیوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میرے پیچھے صرف 2 افراد اندر آئے تھے اور میں خیمے میں اندر داخل ہو گیا۔ خیمہ اندر سے جتنا خوبصورت تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ کئی حسین لڑکیاں چنگیز خان کے چاروں طرف ایستادہ تھیں۔ شراب کے آفتابے کھلے ہوئے تھے اور چنگیز خان کی شخصیت کھل کر سامنے آ گئی تھی، لیکن شاید یہ شخص مسکرانا نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک ہاتھ اٹھا دیا۔ نزدیک کھڑی ہوئی لڑکی جو اسے مور پر جھل رہی تھی وہ رک گئی۔ تب اس نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ ارزق خان۔ کون سے قبیلے سے ہو؟ حبا، میں نے جواب دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ خاقان اعظم کی خدمت۔ کتنا عرصہ ہوا ہے یہاں تمہیں آئے ہوئے؟ چند مہینے۔ کیا تمہارے خاندان میں کوئی قابل ذکر آدمی گزرا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں۔ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری خوشنودی حاصل کر کے مجھ تک رسائی حاصل کر سکو؟ ہاں۔ اس کا مقصد صرف شہنشاہ کی قربت اور اس کی عنایت کا حصول، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
اور چنگیز خان شاید اس بے تکلف گفتگو سے کسی حد تک متاثر ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور بولا، شاہی دستے کی نگرانی تمہارے سپرد کی جاتی ہے اور تمہیں سالار اعظم کا منصب دیا جاتا ہے۔ میں نے جھک کر کورنج بجائی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہی ہوا تھا جس کی مجھے چاہت تھی اور جس کی مجھے امید تھی۔ میری چھوٹی سی کوشش نے میرا مقصد پورا کر دیا تھا۔ بس واپس جاؤ اور کوچ کی تیاریاں کرو اور باہر جا کر ہیبت خان سے کہو کہ میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ میں نے گردن جھکا دی اور مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو میں نے شاہی حکم سنایا اور شاہی دستہ میری اطاعت پر مامور ہو گیا۔ تب کچھ ذمہ داریاں میرے ذمے آ پڑیں اور میں نے اپنے دوست سالانوس کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ بالآخر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ تمہیں بہت بہت مبارک ہو پورنا، سالانوس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں خاصے سرگرم ہو جاؤ گی؟ ہاں سالانوس۔ تمہارے رہنے کا بندوبست کہاں ہوگا؟ یہ مجھے نہیں پتا سالانوس، لیکن میں جہاں بھی رہوں گا تم میرے ساتھ رہو گی، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے صرف اس تجربے کے لیے کیا ہے جو میں اور تم کریں گی۔ شاہی دستے کی سالاری کا مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ جنگ میں حصہ نہ لیا جائے بلکہ دور ہی سے نظارہ کیا جائے۔ شاہی دستہ صرف خان اعظم کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سالانوس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم قادر ہو اس پر جو کچھ تم چاہتے ہو، اس نے آہستہ سے کہا، اور میں باہر نکل آیا۔ شاہی دستے کے سالار اعظم منصب مجھ سے پہلے کسی اور شخص کے پاس تھا اور مجھے اس بات کا خلق تھا کہ کہیں اس منصب کو مجھے عطا کر دیے جانے کے بعد وہ بیچارہ کہیں اپنی حق تلفی محسوس نہ کرے۔ چنانچہ میں اس سے ملا، لیکن بڑا ہی فراخ دل انسان تھا وہ۔ کہنے لگا یہ ذمہ داری جب تک اس کے سپرد تھی وہ اسے بخوبی انجام دیتا رہا، اور اب اگر میں اس عہدے پر آیا ہوں تو اسے اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے بھی میری اطاعت کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ لشکر جرار جس میں انسانوں کا جم غفیر ٹھاٹے مار رہا تھا، دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلان پر پہنچا تو سفر کے لیے تیار ہو گیا، اور میں شاہی دستے کے سالار کی حیثیت سے خان اعظم کے عقب میں موجود تھا۔ لیکن یہ خیال باطل ثابت ہوا کہ چنگیز خان صرف فوجوں کی نگرانی کرتا ہے اور میدان جنگ میں آگے بڑھنے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ سب سے آگے ان شہنشاہوں کی مانند جو جنگجو ہوا کرتے ہیں۔ چنگیز خان بھی ساری فوجوں سے آگے تھا اور وحشیانہ انداز میں گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ گو مجھے معلوم نہیں تھا کہ شاہ کا رخ کس جانب ہے، اور شاید یہ عام لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ سو اس وقت تک سفر جاری رہا جب تک کہ سورج چھپ نہ گیا اور گھوڑے پہاڑوں میں ٹھوکریں کھانے لگی۔ تب چنگیز خان نے ایک ہاتھ بلند کیا اور تمام فوجیں ساکت ہو گئیں، گویا وہاں پڑاؤ کا بندوبست کیا جانا تھا۔ فوجیوں کو معلوم تھا کہ کسی جگہ پڑاؤ کے بعد انہیں کیا کرنا ہوتا ہے، چنانچہ سب کے سب منتشر ہو گئی اور اپنے اپنے خیمے ایستادہ کرنے لگے، اور وہ جگہ جو چند ساعت پہلے ویرانہ تھی خیموں سے آباد ہو گئی۔ چاروں طرف انسانی سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ خان اعظم کا خیمہ بھی ایستادہ کر دیا گیا اور رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی۔ لوگ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ تمام قبائل اپنے اپنے مشغلوں میں مصروف ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ بھی اچھی بات تھی، گویا آزادی کے وقت مکمل آزادی۔ اس ہنگامے میں عورتوں کا بھی حصہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ خان اعظم کے خیمے کے نزدیکی شاہی سپہ سالار کا خیمہ تھا، اور یہ شاہی سپہ سالار میں ہی تھا۔ تب میں نے دیکھا بے شمار عورتیں نہ جانے کہاں کہاں سے خاقان اعظم کے خیمے پر پہنچ گئیں۔ یہ شاید کسی جگہ محفوظ تھیں، ان میں سے سجی سجائی اور بنی سوری تھیں۔ ان کے آتے ہی کشادہ میدان میں رقص و سرور کی محفلیں شروع ہو گئیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ خان اعظم چنگیز خان رقص و سرور کا بھی رسیا ہے، لیکن بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔ اس کے بعد تو میں نے وہ مناظر دیکھے جنہیں میں صدیوں پہلے سے دیکھتا چلا آ رہا تھا، یعنی شہنشاہ اپنی شہنشاہیت سے واقفیت کا اظہار جس انداز میں کیا کرتے تھے۔ میں نے صدیوں سے دیکھا تھا کہ شہنشاہوں کے پاس بے شمار جانور ہوا کرتے ہیں جو ان کے حکم کے مطابق تھرکتے ہیں، جو ان کے حکم کے مطابق اپنی جگہ سے ہلتے ہیں۔ حسین عورتوں کا جھرمٹ، شرابوں کا دور اور سازوں کی حسین آوازوں سے فضا معمور ہو گئی تھی، اور ہم بھی دور نہ تھی۔ بوڑھا سالانوس میرے ساتھ ہی تھا۔ وہ نوجوانوں کی طرح خوش و خرم نظر آ رہا تھا۔
اسے یہ مناظر نہایت دلکش محسوس ہو رہے تھے اور مجھے تعجب تھا اس کی اس کیفیت پر، لیکن چنگیز خان ایسے اوقات میں سب کچھ بھول جانے کا عادی تھا۔ میں نے جو مناظر دیکھے وہ ایسے نہ تھے جنہیں میں کوئی خاص اہمیت دیتا، یعنی وہی عام باتیں، عام انداز، وہی شاہوں کا ہنسی مذاق، شرابوں کا بہنا جو اس سے پہلے میں دیکھتا چلا آیا تھا، اور یہ باتیں صرف خاقان تک ہی محدود نہ تھیں۔ لشکر میں جہاں بھی جس کے پاس بھی جو کچھ موجود تھا اس نے نمایاں کر دیا تھا، یعنی جگہ جگہ رقص و سرور کے مظاہرے ہو رہے تھے اور لوگ اپنی اپنی دلچسپیوں میں مصروف تھے۔ میں ان تماشائیوں میں تھا جو چنگیز خان کے گرد تھے، گویا میں اس کا محافظ بھی تھا اور تماشائی بھی۔ اچانک چنگیز خان کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس نے مجھے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس وقت چنگیز خان کی شخصیت میں کافی تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بہت نشے میں ہے۔ تب اس نے مجھ سے سوال کیا، جوان، تو نے اپنا نام ارزق خان بتایا تھا؟ ہاں۔ اور تو ہبئی سے تعلق رکھتا ہے؟ ہاں، میں نے پھر جواب دیا۔ اور تو وہ ہے جو اپنے بازوؤں کی قوت سے ایک بھینسے کو اٹھا کر پھینک سکتا ہے؟ ہاں۔ تو پھر سن، یہ عورت جو تیرے سامنے رقص کر رہی ہے کیا تجھے پسند آ سکتی ہے؟ کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط بھی ہوگی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا، اور خان اعظم نے اپنے چند آدمیوں کو اشارہ کیا۔ چند ساعت کے بعد لکڑی کا ایک تختہ میرے سامنے آ گیا اور خاقان اعظم کے خادم نے مجھ سے کہا، ارزق خان، لکڑی کا یہ تختہ تیرے ہاتھوں میں دبا ہوگا اور رقاصہ خاتون کے سامنے اس پر رقص کرے گی، سو اگر تختہ نہ ہلا اور یہ نہ گری تو خان اعظم اسے تجھے بخش دے گا۔ اور میرے لیے یہ بھلا کون سی بڑی بات تھی؟ میں نے رقاصہ کی جانب دیکھا، بہت ہی خوبصورت تھی وہ۔ اگر وہ میرے معیار پر پوری نہ اترتی تو یقیناً تختے سے نیچے گر پڑتی، لیکن لڑکی نوخیز تھی، چنانچہ میں نے گردن جھکائی اور تختہ اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ بے شمار لوگ میری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ خان اعظم بھی دلچسپی سے اس مظاہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تب رقاصہ اچھل کر تختے پر چڑھ گئی اور اس نے تختے پر رقص شروع کر دیا۔ خوبی یہ تھی کہ تختہ ایک بار بھی نہ ہلا، بالکل سیدھا رہا۔ رقاصہ کے قدموں کی دھمک سے میں بالکل بھی نہ ہلنے پایا تھا، اور شاید خاقان اسی بات پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ کافی دیر تک رقاصہ رقص کرتی رہی اور تختہ نہ ہلا تو خاقان نے اپنی دونوں ہاتھ اوپر اٹھائی اور اپنے نزدیک کھڑے ہوئے شخص کو حکم دیا، اور اس شخص نے بلند آواز میں کہا، نوجوان ارزق خان، اس رقاصہ کو نیچے اتار دو، اب یہ تمہاری ہو چکی ہے۔ سو پروفیسر، وقت کا انعام وصول کرنے کے بعد میں اسے لیے اپنے خیمے میں آ گیا۔ یہاں سالانوس موجود تھا اور گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور سالانوس چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تب رقاصہ کو دیکھ کر اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں اور میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اب تم مجھ سے یہی کہو گے کہ میں کسی دوسری جگہ اپنی رہائش کا بندوبست کروں؟ سالانوس جیسے زیرک انسان سے یہ سب کچھ کہنا فضول سی بات ہے، میں نے کہا، اور سالانوس ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ چنگیز خان کے حسین تحفے کو میں نے گہری نگاہ سے دیکھا۔ اتفاق تھا یا جانی بوجھی بات کہ وہ بھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا اور جواب میں وہ بھی مسکرا دی۔ بہت حسین ہو، میں نے کہا۔ شکریہ، لیکن تم خود بھی تو، اور تمہاری طاقت، میں تو سمجھ رہی تھی آج خاقان کا جنون میری جان لے لے گا۔ خاقان مجھے جانتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، تم بے حد طاقتور ہو اور انوکھے بھی۔ تمہارے بدن کی رنگت عام انسانوں سے کتنی مختلف ہے۔ تم مجھے پسند کرتی ہو؟ کیوں نہیں؟ اس سے قبل تو تمہیں کسی کو نہیں بخشا گیا۔ نہیں، اور جب خاقان کسی کنیزہ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ تم خاقان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو؟ ہاں، وہ میرا آقا ہے، اور کنیزوں کو آقا کے بارے میں ساری معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ اسی میں ان کی بقا ہے۔ بہت خوب، کیا نام ہے تمہارا؟ امینہ۔ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ میں منگول نہیں ہوں۔ نوجوان لڑکی کی نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تو پھر؟ میں نے سوال کیا۔ میرے وطن کا نام دومینا تھا۔ دومینا والوں کو شکست ہوئی اور میں مال غنیمت میں ہاتھ لگی۔ جب سے میں خاقان کی کنیز بن گئی
اور خاقان کے اشارے میری زندگی کے راستے ہیں۔ اگر میں رقص نہ سیکھ لیتی تو اب تک خاقان کے بھوکے بھیڑیوں کا نوالا بن چکی ہوتی۔ لڑکی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میرا تعلق قبیلہ حبا سے ہے اور میرا نام ارزق خان ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی نازیبہ سلوک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں، اب تو میں عادی ہو گئی ہوں اور یہ سارے احساسات میرے ذہن سے نکل گئے ہیں۔ تم اپنا ذہن خراب نہ کرو۔ تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ نہیں امینہ، اگر تم نہیں چاہو گی تو تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تم مجھے پسند بھی ہو ارزق، کم از کم بھیڑیوں کے غول میں انسانی دل کے مالک ہو۔ بس میں یہ چاہوں گی کہ تم مجھے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں نہ لگنے دینا۔ زیادہ لوگوں کے ہاتھوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا دل بھر جائے تو تم مجھے کسی کو بخش تو نہ دو گے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بے شمار کنیزیں اسی طرح کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہیں، اور جب وہ کسی وحشی کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو پھر ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کیا تم نے خاقان کے ساتھ فتح چین میں حصہ نہیں لیا تھا؟ نہیں۔ کسی اور جنگ میں بھی نہیں؟ نہیں، میں پہلی بار کسی جنگ میں شریک ہو رہا ہوں۔ تبھی تو، لیکن پہلی بار ہی شریک ہونے کے باوجود تم شاہی دستے کے سالار بن گئے۔ ہاں، خاقان کی مہربانی ہے۔ تمہاری کوئی خصوصیت بھی ہوگی؟ ممکن ہے، میں نے کہا۔ بس اب سونے کی تیاری کرو، رات کافی جا چکی ہے۔ ایک بار پھر میں تجھے امن کی دعوت دیتا ہوں امینہ۔ اگر تو چاہے تو اس خیمے کی چھت کے نیچے سکون کی نیند سو سکتی ہے۔ اور جواب میں وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ میں سمجھ گئی، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ کیا سمجھی ہو؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اس لیے میری قربت سے فرار حاصل کر رہے ہو کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ تم نے مجھے قبول اس لیے کر لیا ہے کہ میں خاقان کی بخشی ہوئی ہوں۔ اوہ، غلط سوچ رہی ہے تو۔ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دے اور میرے بازوؤں میں آ جا، میں نے کہا، اور امینہ میرے بازوؤں میں آ گئی۔ اس کے بعد پروفیسر، اب بار بار کہتے ہوئے بھی تھک گیا ہوں کہ کسی لڑکی نے مجھے کبھی ناپسند نہیں کیا تھا، سو امینہ بھی میری قربت کے نشے سے سرشار ہو گئی اور اس نے خوشی سے میرے ساتھ رہنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یوں پروفیسر، بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئیں۔ چنگیز خان کا لشکر بخارا کی جانب کوچ کر رہا تھا اور پھر اس کا پہلا معرکہ ہوا۔ میں اور سالانوس چنگیز خان کے شاہی دستے کے ساتھ تھی اور اس دستے تک جنگ کی آگ پہنچی ہی نہیں۔ چنگیز خان کی وحشی فوج ہی کافی تھی، وہ جس طرف بڑھتی طاقت و تاراج کر دیتی۔ بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، مرو کو لوٹا گیا، اور اس لوٹ مار میں بے شمار چیزیں ہاتھ لگیں جن میں غلام اور کنیزیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی درندگی کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ چنگیز خان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں میں جام پیتا تھا اور اس کے سردار اپنے خیموں کے سامنے کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے۔ جس کا مینار زیادہ بلند ہوتا وہی زیادہ قابل عزت ہوتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پاؤں پھیلا رہا تھا۔ چنگیز خان کے بہت سے نجی معاملات میں دخل دینے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیرک ہے اور حالات پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ عورت پرست ہے، لیکن عورت کے معاملے میں بہت درندہ بھی ہے۔ اکثر لڑکیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ امینہ اب تک میرے ساتھ تھی، کنیز تھی، اسی لیے قناعت پسند تھی، کیونکہ مجھ پر چنگیز خان کی عنایات تھیں، اس لیے اب تک تقریباً 20 عورتیں مجھے بخشی جا چکی تھیں۔ اب پروفیسر، ان کا میں کیا کرتا؟ چنانچہ میں نے وہی طریقہ اختیار کیا، یعنی انہیں آگے بڑھا دیا کرتا۔ امینہ سے چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، اس لیے اب تک وہ میرے ساتھ تھی۔ پھر چنگیز خان نے ہیرات پر قبضہ کیا۔ یہاں بھی اس نے قتل و غارت گیری کا وہی بازار گرم کیا تھا، اور پھر بات ہیرات کے ایک حسینہ پر آ کر رک گئی۔ وہ حسینہ بڑی دلکش تھی، ایسی کہ اسے دیکھ کر مر جانے کو دل چاہے، اور نام اس کا بدخشان تھا۔ مال غنیمت میں جو کچھ ہوتا تھا، پہلے چنگیز خان اس کا تقاضا کرتا تھا، پھر وہ تقسیم کروا دیا جاتا۔ بدخشاں بھی اسی مال غنیمت میں لعل بدخشاں کی مانند چمک رہی تھی۔ چنگیز خان نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ بہرحال وہ چنگیز خان کی خلوت میں پہنچا دی گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس وقت خیمہ گاہ پر میرا پہرا تھا۔ جب چنگیز خان نے اس حسینہ کو طلب کیا تو
بہت سی کنیزیں چنگیز خان کو خلوت گاہ میں شراب پلا رہی تھیں۔ چنگیز خان نے لڑکی کو طلب کر لیا۔ اس لڑکی کو میں نے بھی دیکھا تھا اور پسند بھی کیا تھا پروفیسر، لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا دیوانہ میں بھی نہیں تھا کہ کسی عورت کے لیے اپنے بہت سے مشاغل ترک کر دیتا۔ چنانچہ جب اسے چنگیز خان نے طلب کر لیا تو میں نے اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا، لیکن یہ صرف اتفاق تھا کہ اس وقت میں خیمے کے دروازے پر موجود تھا اور اندر کی تمام آوازیں بآسانی مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ چنگیز خان کے شاہی دستے کا سالار ہونے کی حیثیت سے بعض اوقات مجھے ایسی خدمات بھی انجام دینا پڑتی تھیں جو بہر صورت مجھ جیسے انسان کی شخصیت کے لیے مناسب نہیں تھیں، لیکن سالانوس ان افواج میں شامل ہونے کے بعد اب اس حیثیت سے بہت خوش تھا۔ لیکن اب ہمیں بذات خود کبھی بھی جنگ کرنا نہیں پڑتی تھی، اور یوں سالانوس کو مشاہدے کے لیے کافی موقع مل جاتا تھا۔ وہ اپنے مشاہدے اور کام میں مصروف رہتا تھا۔ سورج کی چال سے وہ ادوار کا تعین کرتا اور اس طرح وہ اپنے علم و دانش کو اور زیادہ بڑھا رہا تھا۔ یوں میں بھی اس کا ساتھی تھا اور ہم لوگ ابھی واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ سو پروفیسر، میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ تمام کنیزیں چنگیز خان کے خیمے سے نکل آئی تھیں، لیکن ان میں وہ کنیز نہیں تھی جس کا نام بدخشان تھا، اور اس کنیز کا نام مجھے اندر ہی کی آوازوں سے معلوم ہوا تھا۔ ہیرات کی حسینہ تو ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہے جنہوں نے ایک ہی نگاہ میں خاقان اعظم فاتح دنیا کے دل کو تسخیر کر لیا ہے، اور تسخیر کرنے والوں کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ بہر صورت وہ اس فاتح کی حکمران ہے جو عالم کا حکمران بننے والا ہے۔ مجھے بتا، کیا تو اپنی قسمت پر نازا نہیں ہے؟ کیا تو ہماری خلوت میں آ کر خود کو بلند نہیں سمجھتی؟ ہم جواب چاہتے ہیں ہیرات کی نوخیز دوشیزہ۔ چنگیز خان کی شراب میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ملکوں کی تسخیر کرنے والے، انسانوں پر حکومت کرنے والے، کیا تو نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ دلوں کی سلطنت زمین کی سلطنت سے زیادہ وسیع اور ناقابل تسخیر ہوتی ہے؟ حسینہ کی پاٹدار آواز ابھری۔ بے شک تو نے دانشمندی کی بات کی ہے، لیکن ہم تیرا مفہوم نہیں سمجھے، چنگیز خان نے کہا۔ میرا مفہوم واضح ہے چنگیز خان، تو قتل و غارت گیری کرنے والا وحشی بھیڑیا ہے۔ بے شک میدان جنگ میں لوگ تیرے جبروت کا سکہ مانتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تیری تلوار گردنوں کو شانوں سے جدا کر دیتی ہے، اور تیری افواج ایک سیلاب بے بہا کی مانند انسانوں کے سمندر کو بہا لے جاتی ہے، لیکن دلوں کی سلطنت تیری اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں تیری ہیبت، تیری جبروت اور تیری حیثیت کا کیا احساس ہے، تو میں تجھے صاف صاف بتا دوں کہ تو نہ صرف ظالم، وحشی اور غلیظ ہے، بلکہ میری نگاہ میں تیری حیثیت ایک گندے بھیڑیے کی سی ہے۔ بدخشاں! چنگیز خان کی آواز میں بادلوں کی سی گرج تھی۔ میں اس بد نصیب حسینہ کے بارے میں سوچنے لگا جو چند ساعت کے بعد چنگیز خان کی خلوت سے باہر لائی جائے گی، لیکن اس شکل میں کہ اس کا بدن دھجیوں میں بٹا ہوا ہوگا، اور میرے کان پورے طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہاں چنگیز خان، میں درست کہہ رہی ہوں، تو واقعی ظالم درندہ ہے۔ اٹھ اور اپنے نوکیلے دانت میرے بدن میں پیوست کر دی، میرے کھال کو میرے جسم سے جدا کر دی، یا پھر اپنی حاشیہ برداروں کو بلا، ان سے کہہ کہ مجھے برہنہ کریں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، اور میری لاش کو گھسیٹتے ہوئے کسی ویرانے میں لے جائیں جہاں تیرے خونخوار کتے یا گوشت خور پرندے میرے جسم کو نوچ ڈالیں، لیکن میرے نوچے ہوئے بدن پر ایک بار ضرور نظر ڈال لینا۔ اگر تجھے میرا دل نظر آ جائے تو اس میں دیکھنا کہ تیرے لیے نفرت ہی ہوگی۔ تسخیر کرنا ہی چاہتا ہے تو دلوں کو تسخیر کر، کسی بھی دل میں اپنی محبت کی تصویر بٹھا دے تو میں جانوں کہ تو فاتح عالم ہے، ورنہ جا، میں کسی سے نہیں ڈرتی، نہ تیری ہیبت سے، نہ جبروت سے۔ نوخیز حسینہ کی آواز میرے کانوں میں سیسے کی مانند اتر رہی تھی کہ اچانک خاقان کی غرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ بدخشاں! ہاں چنگیز خان، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیری اس دہاڑ سے ڈر جاؤں گی؟ تو کسی غلط فہمی میں نہ رہ۔ میں جانتی ہوں کہ میدان جنگ میں بڑے بڑے سورما تیری آواز سے لرزا جاتے ہیں، لیکن چنگیز خان، تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بے ضرر لڑکی تجھ سے خوفزدہ نہیں ہے۔ کیا یہ بات تیرے لیے ذلت اور شرم کا باعث نہیں ہے؟ چند ساعت تک چنگیز خان کی کوئی آواز سنائی نہ دی، پھر اس نے بھاری لہجے میں لیکن نرم انداز میں کہا، نوخیز حسینہ، تو مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہے؟
اس لیے کہ تو دلوں کا فاتح نہیں ہے۔ تیری نگاہ میں کوئی ہے جس نے تیرے دل کو تسخیر کیا ہو؟ چنگیز خان نے سوال کیا۔ ہاں، میرا فاتح گلبر ہے۔ یہ کون ہے؟ تیرا ایک قیدی، وہ جو تیری سپاہ کے سامنے سینہ سپر ہو گیا تھا۔ کیا تو اسے بہت چاہتی ہے؟ ہاں، میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، بہت چاہتی ہوں میں اسے۔ وہ کمزوروں پر ظلم نہیں کرتا، وہ بہادر ہے۔ اس نے تیری سپاہ کو کافی نقصان پہنچایا ہوگا، اس لیے کہ وہ مضبوط اور چیتے کی طرح چالاک ہے۔ چنگیز خان، میں تجھے للکارتی ہوں کہ اگر تیرا ایک آدمی میرے گلبر کو قتل کر دے تو میں خلوص دل سے تیری لونڈی بن جاؤں گی، اور اگر گلبر تیرے کسی آدمی سے زیر نہ ہو سکا تو اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مجھے اس کے حوالے کر دینا، اور اگر تو ایسا کر سکا تو شاید میں اس بات پر غور کروں کہ وہ فاتح جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے اس صحرا سے اٹھا ہے وہ عظیم ہے۔ جواب میں چنگیز خان کا خوفناک قہقہہ میرے کانوں میں گونجا، اور میں چنگیز خان کے اس خوفناک قہقہے سے سن ہو گیا تھا۔ میں اس مظلوم لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے عتاب کا شکار ہونے والی تھی کہ اچانک مجھے چنگیز خان کی آواز سنائی دی۔ حسینہ، تیرا مطالبہ ناجائز نہیں ہے، تو نے ہمیں شکست خوردہ کہا ہے، لیکن چنگیز خان شکست کے نام سے ناآشنا ہے۔ ہم تیری یہ خواہش پوری کریں گے۔ اگر تیرا گلبر ہمارے کسی ایک آدمی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جاتا تو تجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ تیری آنکھ ایک آنسو نہیں بہائے گی، تیرے ہونٹوں پر لرزش پیدا نہ ہوگی، ورنہ ہم سر گردن سے اتارنا جانتے ہیں۔ ہاں ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اتنا اعتماد ہے تجھے اس پر؟ ہاں چنگیز خان، اتنا ہی اعتماد ہے مجھے اس پر۔ جب وہ میدان جنگ میں آیا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک بھی زخم پشت پر نہیں کھائے گا۔ تو خاقان اعظم، اسے اپنے قیدیوں میں تلاش کر، اور اگر اس کی پشت پر ایک بھی زخم ملے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے اپنے ہونٹوں کا ایک بوسہ دوں گی۔ اور چنگیز خان کی خونخوار ہنسی پھر سنائی دی۔ اس نے زور سے تالی بجائی، اور اس وقت اس کی نگرانی پر میں ہی تھا، چنانچہ میں جلدی سے خیمے میں داخل ہوا۔ چنگیز خان مجھے دیکھ کر چند ساعت اسی طرح ساکت و جامد کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ تب اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ارزق خان، یہ تمہاری تحویل میں ہے اور تم اس کے نگران رہو گی۔ ٹھیک ہے خاقان اعظم۔ میں نے گردن جھکا دی اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ اب میں اس خیمہ گاہ کی طرف جا رہا تھا جہاں قیدی لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا۔ فاصلہ کافی تھا اور راستہ سنسان، چنانچہ تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر میں رک گیا اور لڑکی چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی سراسیمگی تھی۔ بدخشاں، تیرا حسن ستاروں کی مانند ہے، اور وہ شخص خوش نصیب ہے جو تیری نگاہ کا مرکز ہے۔ میں نے تیری اور خاقان کی گفتگو سنی ہے۔ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ خان اعظم کی فوج میں ایک سے ایک طاقتور نوجوان موجود ہے؟ کیا تیرے خیال میں تیرا گلبر اتنا طاقتور ہے کہ ہر جوان کو زیر کر لے؟ محبت کا مطلب سمجھتا ہے سپاہی؟ لڑکی کے انداز میں بڑی تمکینت تھی۔ تو بتا دے، میں نے کہا۔ محبت خالق ہے، اور اس کے آگے ساری کائنات کی ساری طاقتیں ہیچ ہوتی ہیں، لیکن تلوار چلا کر خون بہانے والے شاید یہ بات تیری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میں تجھے بتاتی ہوں کہ میرا گلبر کیا ہے۔ وہ جنگل کے اس حصے میں کام کرتا ہے جہاں شیروں کی ڈاریں رہتی ہیں، اور جنگل پار کرنے والے میرے گلبر کی خدمات حاصل کرتے ہیں کہ وہ انہیں شیروں کا علاقہ پار کرا دے، اور وہ ایک ہاتھ سے شیر کی گردن پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا پیٹ چیر دیتا ہے، لیکن میرے سامنے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ میری محبت نے اس کا دل اتنا نرم کر دیا ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں سپاہی۔ جانتے ہو جنگ پر جانے سے قبل اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے بتاؤ، میں نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ فاتح بن کر آئے گا، اور وہ فتح حاصل نہ کر سکا تو میں اس کی موت کی دعا کروں۔ لیکن لڑکی، تم نے تو اس کے لیے خود موت کا انتظام کیا ہے، میں نے کہا، اور حسین لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ رازدارانہ انداز میں بولی، جو کچھ میں بتاؤں گی کسی سے کہو گے تو نہیں؟ وعدہ کرتا ہوں نہیں کہوں گا۔ یہ بھی میری ایک چال ہے۔ اس میں کیا چال ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ چنگیز خان اپنے قول کا سچا ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے کسی آدمی کو گلبر کے مقابلے پر بھیجا،  تو اس کا آدمی مارا جائے گا، کیونکہ میں اپنے گلبر کو اچھی طرح جانتی ہوں۔
لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا گلبر قتل ہو جائے۔ لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ کس طرح؟ چنگیز خان کے ہاتھوں۔ وہ میری زندگی میں میرے بدن کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر اس نے ایسی کوشش کی تو میں اسے قتل کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس کوشش میں میں ماری جاؤں گی۔ یا اگر فرض کرو میں اس کے منہ پر تھوک دوں تو کیا وہ میرے سینے پر خنجر نہ اتار دے گا؟ اس طرح مجھے یہ تو اطمینان ہوگا کہ میرا گلبر مر چکا ہے اور میں وہاں اس سے جا ملوں گی۔ لڑکی کی باتیں عجیب تھیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا تھا۔ بہرحال میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے لڑکی کو قید کر دیا اور واپس پلٹتے ہوئے اس سے بولا، بدخشاں، میری ایک بات مانو گی؟ تمہاری؟ کیوں مانوں گی؟ میں تمہارا اور تمہارے گلبر کا دوست ہوں۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تم دونوں کو زندہ رکھنے اور یہاں سے فرار کرانے کی کوشش کروں گا، اور اگر تمہارا گلبر جیت گیا اور چنگیز خان اپنے قول سے پھر گیا تب بھی تم اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کرو گی جب تک کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ بہت مختصر۔ بہرحال تم مجھے جواب دو، میری بات مانو گی یا نہیں؟ مانوں گی، لیکن تم میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرو گے؟ محبت کو ایک اعلیٰ جذبہ مانتی ہو؟ ہاں، بس تو اس کے اعتماد پر مجھے بات نہیں، بس تو اس کے اعتماد پر میری بات مان لو۔ ٹھیک ہے، محبت کے نام پر، اور پھر انتہا تو میرے ہاتھ میں ہوگی، لڑکی نے کہا، اور میں باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سالانوس کے پاس تھا۔ سالانوس اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ کوئی حساب لگا رہا تھا۔